کنسالیڈیٹڈ فنڈ کی ایک ایک پائی کے خرچ کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں خصوصی اظہار خیال۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کے لیے 21 ارب روپے مختص کر دیے۔ اجرا کا اختیار اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر اسٹیٹ بینک کی جانب سے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کی آج آخری تاریخ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے خصوصی اجلاس میں اسٹیٹ بینک کو سپریم کورٹ کے احکامات کا جائزہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، وزیر قانون، وزیر تجارت اور اٹارنی جنرل کی بھی اجلاس میں شرکت۔ اسمبلی کی پیشگی منظوری کے بغیر فنڈز اجرا کی ہدایات پر سفارشات پر بھی غور۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج۔ اہم قومی امور زیر بحث۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سپریم کورٹ میں زیر سماعت معاملات کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جبکہ حکومت کی قانونی ٹیم عدالتی امور پر بھی بریفنگ دے گی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فنڈز اجرا سے متعلق حکم پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قومی اسمبلی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ عمران خان جتنا مرضی زور لگا لیں، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ انتخابات مقررہ وقت پر اسی سال ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک موقف۔ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے اسٹیٹ بینک کے افسران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو رقم جاری کی گئی تو ریکوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو پیسے دینے اور دلوانے والے دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ افسران ساری زندگی 21 ارب روپے کی ادائیگی کرتے رہیں۔ عمران خان کی 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت۔ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس فاروق بینچ میں شامل۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو گئے۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ ملک میں مجھ پر 121 FIRs درج کی گئیں۔ مقدمات کوئٹہ، کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں درج کیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے سپورٹرز کو نظر بند اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ درخواست کے فیصلے تک تمام مقدمات میں کارروائی روکنے کا حکم دیا جائے۔ صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے فارورڈ بلاک قائم کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اب آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں PTI کے امیدوار کا مقابلہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور فارورڈ بلاک کے متفقہ امیدوار سے ہوگا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے فارورڈ بلاک سے معاملات طے کرتے وقت نون لیگ کو اعتماد میں نہیں لیا اور نہ ہی فارورڈ بلاک نے نون لیگ سے رابطہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں نون لیگ 7 ووٹ کے ساتھ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگی۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون؟ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن تاحال نئے قائد ایوان کا حتمی فیصلہ نہ کر سکی۔ PTI آزاد کشمیر کے پاس 31 جبکہ مسلم کانفرنس کے اتحاد کے ساتھ کل 32 ووٹ ہیں۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے سادہ اکثریت 27 ووٹ درکار ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس 3 مرتبہ ملتوی ہو چکا ہے۔ ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے عید الفطر کے بعد کل جماعتی کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس جماعت اسلامی کی قیادت میں ہونے کا امکان ہے۔ عمران خان اور شہباز شریف کو APC میں بلانے کے لیے رابطے شروع کر دیے گئے۔ APC کا ایک نکاتی ایجنڈا عام انتخابات کی تاریخ طے کرنا ہوگا۔ PTI کی رہنما شاندانہ گلزار کو دوبارہ مخصوص نشست کے لیے اہل قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے رہنما PTI شاندانہ گلزار کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں دوبارہ مخصوص نشست کے لیے اہل قرار دے دیا۔ شاندانہ گلزار نے مخصوص نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ان کی جگہ دوسری خاتون روہیلا حامد کے کاغذات نامزدگی منظور کیے تھے۔ شاندانہ گلزار نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سوڈان میں اقتدار پر قبضے کے لیے فوج کے 2 گروپوں میں لڑائی، 30 فوجیوں سمیت 97 شہری ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سوڈان میں فوج اور بغاوت کی کوشش کرنے والی پیراملٹری فورس میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ جھڑپوں کے دوران اقوام متحدہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے 3 ملازمین بھی ہلاک ہو گئے۔ سوڈان کشیدگی پر عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں فریقین سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی ڈالر مہنگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 60 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 285 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے سستا ہونے کے بعد 289 روپے پر موجود ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 میچ میں وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو آرام دیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق محمد رضوان کمر کی تکلیف سے چھٹکارا اب تک نہیں پا سکے۔ ان کی کمر کی تکلیف کا آج پھر جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد رضوان کو کھلانے یا نہ کھلانے کا فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد رضوان کی جگہ پلئنگ 11 میں محمد حارث شامل ہوں گے۔ پاکستان کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔
پاکستانی کوہ پیماؤں نائلہ کیانی اور شہروز کاشف نے تاریخ رقم کر دی۔ نائلہ کیانی ایڈونچر سپورٹس میں تاریخ رقم کرتے ہوئے نیپال میں دنیا کی 10ویں بلند ترین چوٹی اناپورنا اول سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں۔ پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف بھی ٹیم کا حصہ تھے۔ نیپال میں واقع 8091 میٹر بلند چوٹی اناپورنا کو نائلہ نے آج سر کیا۔ نائلہ کیانی پاکستان کی واحد خاتون کوہ پیما ہیں جو 8000 میٹر سے بلند 4 چوٹیاں سر کر چکی ہیں۔ شہروز کاشف 8000 میٹر سے بلند دنیا کی 14 میں سے 11 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے سب سے کم عمر کوہ پیما بن گئے۔